رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا کائم ٹی وی کینیڈا سے پیام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی بہت ہی انٹرسٹنگ سورہ عنکبوت پر، جو کہ ادھوری چھوڑنی پڑی وقت کی کمی کے باعث۔ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں محترمہ سیما زیدی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بالکل دیر نہیں لگاؤں گی اور یہ چاہوں گی کہ ہم نے جو سلسلہ کل چھوڑا تھا اپنی تفسیر کا اور پیغامات کا، وہ آپ پھر سے بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، سورہ عنکبوت کے سلسلے میں ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے اس سورہ میں آغاز ہی میں انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم ایمان لے کر آ گئے ہو تو تم ہرگز بھی اس بات سے پیچھے نہ ہٹو، ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی، یعنی تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے صرف تمہیں ہی منتخب کیا ہے اس آزمائش کے لیے، بلکہ ہم نے اس سے پہلے والوں پر بھی یہ امتحان ڈالا، یہ آزمائش ڈالی۔ ہم نے ان سے پہلے والوں پر بھی امتحان لیا۔ ان کا کیوں لیا؟ تاکہ یہ بتا سکیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ تم میں سے کون لوگ، یعنی پتہ چلے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں، کس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور کس نے جو ہے وہ سچا دعویٰ کیا۔ اب دیکھیں، یہ بات تو خیر اپنی جگہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کی کہ ظاہر بات ہے قول اگر کوئی شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے بھی عمل اسی کو کرنا ہے، ثابت اسی نہیں کرنا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کو تو ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے تو ہر شخص کی فطرت، ہر شخص کا عمل بالکل واضح ہے۔ یعنی جس طرح سے وہ ماضی سے آگاہ ہے ان کے، اسی طرح سے حال سے بھی آگاہ ہے اور اسی طرح سے مستقبل سے بھی آگاہ رہے گا۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ مستقبل میں کون شخص کیا عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو جناب یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پروردگار عالم یہ جانے گا، بلکہ یہ جاننا خود اس انسان کے لیے ہے۔ دیکھیں، مستقبل کا علم اللہ کو ہے اور یہ علم غیب میں یہ اس کے سامنے آشکار ہے، لیکن انسان کے سامنے آشکار نہیں ہے۔ اور انسان کو اسی وقت معلوم ہوگا کہ جب وہ عمل سے گزرے گا، اس امتحان سے گزرے گا، اور اسے پتا چلے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا۔ تو چونکہ امتحان سے گزرنا اور اس کے بعد کسی انجام تک پہنچنا، یہ خود اس انسان کی آگہی کے لیے ضروری ہے، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا تھا یا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا نکلا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم ضرور یہ بتائیں گے یا ہم یہ ضرور معلوم کریں گے کہ کون اس میں سے سچا اور کون جھوٹا ہے، یہ دراصل انسان کی طرف یہ بات پلٹتی ہے۔ اس لیے کہ جب تک پروردگار عالم کسی شخص کو امتحان کے میدان میں نہیں کھڑا کرے گا، اس انسان کو صبر نہیں آ سکتا، وہ انسان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یعنی امتحان میں جائے بغیر وہ طے نہیں کر پائے گا کہ کیا واقعی میں اس امتحان کو پاس کر سکوں گا یا میں اچھا، یہاں پر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ یہ تو بات ہو گئی جن لوگوں کو جن کو ریئلائز کرایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے امتحان دیا، اب میں اس میں کھری اتری نہیں اتری، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جو مانتے ہی نہیں، یعنی کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، مگر جب ان کا رزلٹ شو کیا جاتا ہے، یعنی جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹ کلاس کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ پیپر نہیں دیا تھا جو یہ نمبر آئے، حالانکہ ہوا یہی ہوتا ہے، مگر بہت سارے اسٹوڈنٹ ڈینائل فیز میں چل رہے ہوتے ہیں، ایکسیپٹنس کے اندر نہیں آتے، وہ یہ مانتے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم بالکل سچے تھے، ہم جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ دیکھیں، منافقت کس کو کہتے ہیں؟ منافقت اسی چیز کو کہتے ہیں، بالکل صحیح۔ منافقت کہتے ہیں تو اسی ان چیز کے کو۔ لیے کیا ہے پھر؟ دیکھیں، ایک طرف انسان یا تو بالکل خیر پر ہوتا ہے یا شر پر ہوتا ہے،
لیکن خیر سمجھ کر شر کو اپنائے رکھنا منافقت ہے. یعنی ہم شر بھی کرنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خیر کیا ہے، لیکن خیر کرنے کی جرت نہیں ہے، خیر کرنا نہیں چاہتے. یا خیر انداز میں، یعنی خیر کو اس انداز میں کرتے ہیں کہ ایک غفلت کے انداز میں، ایک لاپرواہی کے انداز میں، اس بات سے سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یا پھر یہ کہ انجام بھی جانتے ہیں لیکن چونکہ دل مائل نہیں ہے، لہذا منافقت اسی چیز کو کہتے ہیں. اور پروردگار عالم اسی لیے انسان کے چہرے سے یہ پردہ اتار دینا چاہتا ہے کہ آپ کسی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مت رہیں. امتحان کے سانچے میں ہر آدمی جو ہے وہ ڈھالا جائے گا، اس بھٹی سے، اس آزمائش سے سب گزریں گے. اور ہم نے صرف تمہیں نہیں، پچھلی اقوام کو بھی اس میں سے گزارا، اور تمہارے سامنے موجود ہیں. قرآن کریم کے اندر بیش بہا تذکرے موجود ہیں پچھلی اقوام کے، خود اس سورے میں بھی موجود ہیں. کہ جیسے جناب نوح کے لیے کہا گیا کہ 950 برس عبادت تبلیغ کی، لیکن بہرحال قوم نے نہیں مانا، اور آخرکار طوفان نوح آیا. یعنی نبی نے دعا کی کہ پروردگار اب جو ہے وہ، یعنی یہ لوگ نہیں سننے والے، اب ان پر عذاب بھیج دے. یعنی جناب نوح کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. کم نہیں ہے 1000 برس تک عبادت مسلسل تبلیغ کرنا، اور ایسے 1000 برس تک بھی کوئی اگر نہ مان پائے اور صرف چند مومن اکٹھا ہو پائیں تو مجھے بتائیں کہ کتنا کٹھن کام ہے یہ آزمائش اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا. لیکن میں اس معاملے میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں، ہم اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہیں. ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز ہی ابتلا اور مصیبتوں سے کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے گزشتہ نشست میں سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں جب یہ کہا کہ رسول اکرم کو پروردگار عالم نے یتیم پیدا کیا، یعنی ابتدا ہی ایک ایسی بڑی مصیبت تھی کہ اس مصیبت سے گزر کر اب جو ان کا کردار بنا ہے، اب جو ان کی کردار میں طاقت آئی ہے، اب جو ان کی ذات اور ان کی شخصیت بنی ہے، تو کوئی بھی زمانے میں ان کی کردار میں کوئی نقص نکال نہیں سکا. ہارڈ ٹائمز پے آف. جی بالکل، مشکلوں سے گزرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو سخت کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے. آرام اور آسائش انسان کو آرام طلب بنا دیتی ہیں، سست بنا دیتی ہیں، کاہل بنا دیتی ہیں، اور مصیبتیں اور امتحانات انسان کو اگلے مرحلوں کے لیے تیار کر دیتے ہیں. دیکھیں، ہم ان ائمہ کو مانتے ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ انتہائی مشکل ترین لمحہ، اور اس میں انتہائی مسکراتے ہوئے، انتہائی جواں مردی کے ساتھ. میں ائمہ کا تذکرہ کیا کروں، میں ان خواتین کا تذکرہ کیوں نہ کروں. اپنی بیوی کا وہ شاندار جملہ جو یزید کے دربار میں، آپ مجھے بتائیں یزید کے دربار میں کب پہنچی ہیں بیوی؟ جب پورے کربلا کی مشکلوں کو اٹھا لیا، پورے راہ کوفہ اور شام کی مشکلوں کو اٹھا لیا، اور اب اس جابر کے سامنے کھڑی ہیں کہ جو تمام مشکلات کو جھیل کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی بھی طرح سے ان کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ کھڑی ہیں. اور اس صورتحال میں جب یزید تانا دیتا ہے کہ تم پر کتنی مشکلیں آئیں، اللہ نے تم پر کتنی، یعنی کہ اس میں تمہارے گناہوں کا معذرت، تمہارے گناہوں کا یہ وہ ہے، تو بیوی نے کیا کہا؟ میں نے وہ سوائے خوبصورتی کے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا جملہ ہے. اتنا بڑا، ہم اس جملے کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بالکل صحیح بات. ہم نہیں اندازہ لگا سکتے، اس لیے کہ یہ مصیبتیں جو ان پر پڑی ہیں وہ کسی پر بھی نہیں پڑی، اس کی نظیر کہیں پر بھی نہیں ملتی. اور اتنی مشکلات کو جھیلنے کے بعد انسان اسی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہے اور یہ کہے کہ اب اس سے زیادہ مجھے، یعنی اس سے زیادہ کے لیے بھی میں تیار ہوں. اور قید خانہ شام میں ان تمام مشکلات کو جھیل کر دکھا دیا کہ میں اس سے زیادہ کے لیے بھی تیار ہوں. ان تمام مشکلات میں انسان اپنے آپ کو اس قابل رکھے کہ ہر لمحے پر خدا کے حضور ایسے رہے کہ جیسے ہر وقت خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ایک ایک عمل کو پرکھ رہا ہے.
اور پھر اس عمل کو اس طرح سے انجام دیا جائے جیسے سوار سوار کا پیش کیا جا رہا، جیسے اس میں کوئی کمی نہ رکھی جا رہی ہو کہ مبادا کہیں اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے اور میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یعنی اگر وہ پیاسا رکھے تو میں پیاسا رہوں، اگر وہ بھوکا رکھے تو میں بھوکا رہوں، لیکن نہ میں اس بات کی شکایت کروں خدا سے کہ پروردگار یہ آزمائشیں صرف میرے ہی لیے کیوں ہیں. تو ہم اس معاملے میں اس قوم کی مانند ہونے چاہیے کہ جو پہاڑوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے. بہت محنت کی ضرورت ہے ہمیں. اب اس رات میں یقین جانیے، اس رات میں اگر ہم اتنا ہی عہد کر لیں کہ پروردگار ہم جس امام کے ماننے والے، وہ امام خاص طور پر جو ہمارے زمانے کا امام ہے، آپ دیکھیں کہاں کربلا کی مصیبتیں، کہاں کوفہ و شام کے مرحلے، اور کہاں یہ 1000 برس کا انتظار جو اس دنیا کو ان تمام مصیبتوں سے نکالنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک شخص کو معین کیا، اور وہ اس بات کے انتظار میں کب مجھے اجازت ملے اور میں اس کام کا آغاز کروں. انتظار میں بہت بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے، انتظار بہت طویل ہوتا ہے، اور اس انتظار میں مولا مسلسل ہماری جانب دیکھتے رہیں کہ کب میرے ساتھ جو ہے وہ اس جہاد میں شریک ہونے والے تیار ہوں اور مجھے اذن ظہور ملے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اس رات کا پیغام اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم ان مشکلات میں، ان امتحانات میں اپنے امام کو اکیلا نہ چھوڑیں، اور اس امتحان میں کامیابی کا واحد رستہ یہ ہے کہ ہم آمنو و عملوا الصالحات کی منزل پر آ جائیں. جو اس سورے کے اندر بھی کئی آیات ایسی ہیں کہ جس نے اعمال انجام دیے، جو ایمان لے کر آئے، جس نے اعمال انجام دیے تو مت گھبرائیں، ہم ان کے کاموں کو بہترین انداز میں جزا دے کر پلٹائیں گے. یعنی مت گھبرائیں، اگر اس میدان میں آپ سے کوئی لغزش بھی ہو جائے، آپ سے کوئی کمی رہ جائے تو ہم اس کمی کو پورا کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کو بہترین جزا کے ساتھ آپ کے انجام کو بخیر کر دیں گے. ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے اس آیت میں، اس سورے میں یہ کہا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے دیدار کا امیدوار ہو. دیکھیں ہم ایمان لائے اور اپنے عمل صالح انجام دے رہے ہیں تو ہمارا ہدف کیا ہے؟ پروردگار عالم کا دیدار، پروردگار عالم کی خوشنودی. وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے معلوم رہے کہ یہ مدت یقیناً آنے والی ہے. خدا سمیع بھی ہے، خدا بصیر بھی ہے. یعنی خدا مسلسل تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا مسلسل تمہیں سن رہا ہے. اور اگر دیکھیں دونوں اشخاص کو مخاطب کیا، وہ لوگ جو اس پیغام کو سن کر بھی غفلت میں رہیں ان کے لیے کیا کہا کہ کیا برائی کرنے والے یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے. یعنی ہم انہیں کہیں کہ تم ہمارے صالح انجام دو، اچھائی کی طرف آؤ، اچھائی کی طرف آؤ، ہم انہیں نصیحت کریں اور ان کو اختیار دے دیں، اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے پیغام دینا تھا دے دیا، اب ہمارے اوپر ہے ہم اچھائی کریں یا برائی کریں، اور غفلت میں پڑے رہیں. تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم ہمارے قابو سے باہر نکل جاؤ گے؟ یعنی تم ہماری پکڑ میں رہو گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں، اگر ہم تمہیں عذاب دینے میں دیر لگا رہے ہیں، اگر ہم تمہیں سرزنش کرنے میں توقف کیے ہوئے ہیں تو تم اسے ہماری کمزوری میں سمجھو. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن جلدی وہ کرے بدلہ لینے کی جو یہ سمجھے کہ اگر میں نے سب بدلہ لے لیا تو یہ میرے قابو سے باہر ہو جائے گا، یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. بہرحال موت وہ انجام ہے انسان کا کہ موت کے بعد انسان مکمل طور پر اللہ کے قابو میں ہے. تو ہمارا امر ہے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی نہیں ہے، لیکن تم کیا سمجھے ہوئے ہو کہ تم ہمارے قابو سے باہر نکل جاؤ گے؟
اور دوسری جانب ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کر لیا، کہ جیسے ایک اچھا طالب علم اپنے استاد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ جب بھی امتحان لیا جائے میں تیار ہوں، پروردگار عالم نے کہا جنہوں نے ایمان اختیار کرنے کے بعد عمل صالح انجام دیے مت گھبرائیں، ہم ان کے بدلے میں، ان کے اعمال صالح کے بدلے میں ان کو بہترین اجر دینے والے ہیں. یعنی ہم ان کی کمی کو جو ان کے عمل میں ہوگی ہم بھر دیں گے، کمی کو پورا کر دیں گے، مت گھبرائیں. اور اس کے بعد دیکھیں عمل صالح میں بہترین عمل جہاں نماز اور روزہ ہے، یعنی حقوق اللہ ہے، وہاں پر حقوق العباد میں سب سے بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے. یعنی آپ معاشرے میں نیکی کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں. سب سے زیادہ مستحق اس نیکی کے وہ ہیں کہ ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی انجام دینی ہے، آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، آپ نے ان کا حکم ماننا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. یہ جو پروردگار عالم نے شرط لگائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور انسان یعنی کہ یہاں پر مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، ہر انسان کے ماں باپ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں والدین کا احترام موجود ہے. تو ہر انسان کو ہم وصیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک انجام دے. اور اگر وہ اس بات پر تم سے لڑائی جھگڑا کریں کہ تم اس کے ساتھ یعنی تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو خبردار اب اس معاملے میں ان کا ساتھ مت دینا. اچھا صحیح. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ، اگر وہ اس جدوجہد میں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو اور وہ تمہیں اپنے مذہب کی طرف راغب کریں، اپنے عقیدے کی طرف لے کر جائیں کہ اگر وہ کافر ہیں، اگر وہ مشرک ہیں، اگر وہ بت پرست ہیں، تو خبردار اگر تم مسلمان ہو چکے ہو، اگر تم خدا پر ایمان لے کر آ چکے ہو، تو خبردار ان کی طرف اس معاملے میں رجوعت کرنا. یعنی اب یہاں پر خدا کو منتخب کر لینا، لیکن اس کے باوجود ان سے حسن سلوک میں کمی نہ آنے پائے. یعنی چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اطاعت کی منزل میں جب وہ اس نوبت تک آئیں تب جا کر ان کے اطاعت سے دستبردار ہو جاؤ. لیکن ایک بہترین حسن سلوک ہمیشہ ان کے ساتھ قائم اور دائم رکھو. یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام میں بہت سارے ایسے بچے تھے، ایسی اولادیں تھیں جن کے ماں باپ بت پرست ہی تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان نوجوانوں نے، ان بچوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. تو رسول اکرم نے ان سے یہی کہا کہ اب تم پر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے حسن اخلاق کی. ان کے ساتھ حسن سلوک میں ان سے زیادہ بڑھ کے کام کرو. یعنی جتنا تم پہلے کرتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک، اس سے زیادہ حسن سلوک کر کے دکھاؤ. اور یقین جانے کئی موقعوں پر ماں باپ نے حیرت کا اظہار کیا کہ تم تو جب سے تم نے اسلام قبول کیا تم تو ہم سے اور زیادہ اچھے ہو گئے ان معاملات میں، تم تو ہماری اور زیادہ عزت کرنے لگے، تم ہماری اور زیادہ فرما برداری کرنے لگے. اس پر انہوں نے کیا کہا کہ ہاں، ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے اس دین کا رہنما یہی بتاتا ہے کہ اب تم سے زیادہ بڑی اور اس سے بڑی اور حسن یعنی اس سے بڑی اور خوبصورت تبلیغ نہیں ہو سکتی دین اسلام کی. واہ واہ. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ تمہارا رویہ کافروں سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اگر وہ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو تمہارا اچھا کام ان سے کہیں بڑھ کر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پلٹ کر میری ہی بارگاہ میں آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کرتے رہے زندگی میں. یعنی جس نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا وہ بھی ہماری نگاہوں میں رہے گا، اور جو اپنے والدین کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک انجام دیتا رہا وہ بھی ہماری نگاہوں میں ہے. وہ مشہور معروف آیت ہے نا قرآن کریم کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہنا. اف وہ لفظ ہے
کہ جو بیزاری کی حالت میں منہ سے نکلتا ہے، کہ جب ہمیں ناگوار لگے اپنے ماں باپ کی کوئی بات اور ہم وہ اس کام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو پائیں، لیکن اف کہہ کر مخاطب کر لیں، پروردگار عالم کہتا ہے اس کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، اس زمانے کے بچوں کے یہ لیے ایپیسوڈ تو میری ریکویسٹ ہے، یہ ایپیسوڈ تو بچوں کو ضرور دکھائیں، کیونکہ یہی ٹائم ہے شب قدر کے دن، یہی ٹائم ہے کہ ہم تھوڑا سا کچھ لے لیں. ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی ہم پلٹ جائیں پروردگار ہمیں نیک نیتی سے پلٹ جائیں، پروردگار ہماری ساری لرزشوں کو معاف کرے گا. اور یہ میسج ہے اس دعا کے اندر اتنا خوبصورت، یہ ضرور اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ضرور ضرور سنائیں. مطلب یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے ناظرین سے، اسپیشلی ہماری ساری کینیڈا کی اور یورپ کی آڈینس اور پاکستان کے جتنے بھی ہیں سب دیکھنے والے، سب سب سب. جی تو اب یہاں پر اس رات کے پیغامات میں جہاں ہمیں ایک جانب امتحانات کے لیے تیار کیا گیا، وہاں ہمیں اس یعنی ماں باپ کی اطاعت بھی ایک امتحان ہے. اپنے آپ کو آزمائیں، آپ کتنے بالکل فرما بالکل بردار ہیں بالکل اپنے ماں باپ بالکل کے، ایسا ہی یہ بھی ایک امتحان ہے. تو اب اس کے اندر دیکھیں، میں نے یعنی ہم اگر اپنے آپ کو آمنو اور عمل الصالحات کی منزل پر لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہمارے کردار کا کوئی بھی عمل منافق سے مشابہ نہ ہونے پائے. منافق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو قول میں کچھ ہوتا ہے اور اپنے فعل میں کچھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے. ہم یہ سامنے والوں کو یہ شو کرتے ہیں کہ قولی طور پر ہماری تقاریر، ہماری باتیں، ہماری گفتگو بہت شائستہ ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، تاکہ سامنے والا گھائل ہو جائے، تاکہ سامنے والا متاثر ہو جائے. ایسا لیکن ہے. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم عمل کے میدان میں اس منزل پر آ جائیں کہ پروردگار عالم کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیں اور اس کے کو حاصل کر لیں، تو پھر ہمیں کہنا نہیں پڑے گا، ہمارا عمل یہ بتا رہا ہوگا کہ یہ مومن ہے، یہ منافق نہیں ہے. عزیزان کرام، اور پروردگار عالم نے اس میں منافقین کی جو صفات بیان کر رہا ہے وہ ہے ہی یہی کہ جو لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، اور پھر اللہ کی راہ میں جب ان پر امتحان ڈالا جاتا ہے، ان پر کوئی ایذا ڈالی جاتی ہے، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے. یعنی چاہے اپنے اوپر آئے چاہے کسی بھی سامنے والے پر آئے، تو ہم اس کو یہ کہہ کر تانا دیتے ہیں کہ تم پر تو اللہ کا عذاب آ گیا، تم تو بہت گناہ گار ہو. ہم اس کو امتحان کے طور پہ قبول نہیں کرتے. اور اسی امتحان میں یعنی اسی دوران اگر کوئی مدد آ جائے پروردگار عالم کی تو فوراً اپنے آپ کو پلٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہمیں معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور دیکھو ہم سرخرو ہو گئے. یعنی اگر اس کی مدد نہ آتی اور ہم اس امتحان سے نہ گزر پاتے تو ہم اس عذاب کو اللہ کی طرف ہی جوڑتے. اور چونکہ اس نے اللہ مدد کی، قدر رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے یہاں بھی انسان کا پردہ رکھا. دیکھیے مدد بات یہ ہے کہ امتحان سے گزرنا شرط ہے، کیا حاصل کر پاتے ہیں اور کیا نہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یعنی ہماری نیت، ہمارا خلوص اس بنیاد پر ہو کہ پروردگار عالم تو نے مجھے چنا اس امتحان سے گزرنے کے لیے، میں بصر و چشم قبول کرتی ہوں، ہم تیار ہیں پروردگار عالم، ہم تیار ہیں. یہ جو حج کے موقع پر جملہ کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، یقین جانے اس سے بہتر جواب ممکن نہیں ہو سکتا کہ جب پروردگار عالم کہے کہ میں تو تمہیں آزماؤں گا. انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں پروردگار، میں حاضر ہوں. اب اس کے بعد جب میں یہ کہوں میں حاضر ہوں اور اپنی نیت کو بھی خالص کر دوں اور عمل میں کود پڑوں، میں اس میدان میں کود پڑوں، تو ممکن نہیں ہے کہ ناکامی ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ انسان پروردگار عالم اس کو کامیابی عطا نہ کرے. یہ ظاہری طور پر شکست کھا جانا اس بات کی علامت نہیں ہے. یعنی لوگوں کی بے عزتی
لوگوں کی طرف سے تانوں کو سننا، لوگوں کی طرف سے بے عزتی کا آنا، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ خدا ناراض ہے. آپ مجھے بتائیے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کتنے تانے سنے ہیں، کتنے، یعنی باقاعدہ استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، مذاق اڑایا گیا. جب نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ پیچھے سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں. حسین ایسی نماز پڑھنے کا تمہیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں، تمہاری جان بخشی نہیں جائے گی، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. کسے کہہ رہے تھے؟ جو سردار ہے جنت کے جوانوں کا. یعنی معاشرے میں انسان جب عمل کے اندر، عمل صالح کے میدان میں آتا ہے تو اسے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. یہ اس کی شکستگی کی علامت نہیں ہے، یہ اس کی شکست کا اعلان نہیں ہے. پروردگار عالم جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی وقت ہمیں اس کا انجام مل جائے، یہ ہماری جلد بازی ہے. ہم یہ مطلب ہم یقین نہیں کرتے، صبر نہیں رکھتے، ہم جلدی کرتے ہیں، ہم جلدی کرتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو کام صحیح کیا تھا نا، پھر ہمیں کیوں نہیں ریوارڈ دیا گیا، ہمیں کیوں نہیں سراہا گیا. وہ جو غلط تھا اس کو پروردگار عالم نے چھوڑ دیا، سب لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، ہمیں تنہا کر دیا، ہم تو صحیح تھے. یعنی لب لباب یہ ہے کہ کوالٹی آف کیا کہتے ہیں آپ کا، کوالٹی آف عمل ہونا چاہیے، کوانٹٹی آف عمل نہیں دیکھا جائے گا. کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی. ہاں مطلب ہاں کوالٹی میں اگر آپ نے ایک بھی روزہ رکھ دیا تو وہ قبول ہو جائے گا، بھلے آپ رجب شعبان رمضان تینوں مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، مگر وہی ایز پر سورہ عنکبوت کے تم ایمان لائے، تم نے ایسے ہی بول دیا اور کیا مجھے نہیں پتا، اور جب میں تمہیں امتحان میں ڈالوں گا پرکھوں گا تو تم کیا کھل کے سامنے نہیں آ جاؤ گے. تو یہ بالکل یہی چیز ہے کہ آپ چاہے ایک ہی روزہ رکھیں مگر وہ پورے اعتقاد، یقین، ایمان کے ساتھ. بالکل حقیقت میں یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں یہ جو پورا سورہ اس وقت چل رہا ہے منافقین کے کردار کو پروردگار عالم پیش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس رات میں یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ دیکھو یہ جو ہم منافقین کی تمہیں صفات بتا رہے ہیں نا، ذرا اپنے کردار کو دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں یہ جو صفات ہیں خدا نہ خواستہ چیک اینڈ بیلنس کرو. تو اگر تو آپ کہہ رہی ہیں لیکن یہ آئیں گی ہم ہیں غلطیوں پہ. اللہ نہ کرے کہ جو ہے کوئی مومن اس جو ہے وہ صدمے کا شکار ہو، لیکن پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اگر ایسا بھی ہے تو وقت ہے اپنا محاسبہ کر لو، اپنا محاسبہ کر لو. تو اس سے بڑی دیکھیں اس وقت دین اسلام کو سب سے زیادہ دشمنی منافقین سے ہی ہے. یعنی پورے آپ سینیریو میں دیکھ لیں، صدر اسلام سے لے کر آج تک سب سے بڑی دشمنی منافقین کی جانب سے ہوئی ہے. اور پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم مت گھبراؤ، تم ہمارے ساتھ یہ کام کرو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. یعنی اتنی بڑی دیدہ دلیری. دیکھیں میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمیں کتنا بہترین دین اللہ تعالیٰ نے دیا، اس وقت میں دیا کہ ہر چیز ہمارے ایکسس میں ہے. وہ مطلب ہمیں ایک منٹ کو اگر میں سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ اگر میں دور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اس دور میں کر دیتا تو کہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم، مطلب میں کہاں کھڑی ہوتی. مطلب آدھے لوگ کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ نا. اب تو ہر چیز ہمارے سامنے، بالکل ٹپس پہ ہمارے. بالکل صحیح کہہ رہے. اس معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کئی زمانوں کی تاریخ کی داستانیں موجود ہیں. یعنی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہر زمانے کے امام کے دور کے حالات، رسول اکرم کے دور کے حالات ہمارے سامنے واضح ہیں. کون کیا کرتا رہا اور کیا کہتا رہا. اور اگر اب بھی اس تمام تاریخ کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہوں، ہم اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر پا رہے ہوں، تو مجھے بتائیے کہ پھر ہمارا انجام کیا ہونا چاہیے.
اور یہی وجہ ہے کہ اس سورے میں خاص طور پر آیت نمبر 12 اور 13 والا جو آیتیں ہیں، اس میں پروردگار عالم ان کافروں کے متعلق گفتگو کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں یہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، یعنی تم ایمان والوں، یعنی کہ تم ایمان اختیار نہ کرو. کیوں؟ مطلب یہ جو تم گناہ کر رہے ہو تم مت گھبراؤ، تم پریشان نہیں ہو، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ قطعاً بھی کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کسی بھی شخص جو عمل جو شخص کر رہا ہے وہ اس کی جزا یا سزا پائے گا. اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ دیکھیں جو گناہ کر رہا ہے وہ تو صرف اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا نا، لیکن جو گناہ پر اکسا رہا ہے وہ اس کا بھی بوجھ اٹھائے گا، شیری دے رہا ہے، ہاں وہ نہ صرف اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا. یعنی ان کے گناہوں کی سزا بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی اور وہ 2 برابر گناہوں کا ذمہ دار ہوگا. یعنی وہ گناہ کرنے والا بھی اپنے گناہ کا بوجھ اٹھا رہا ہوگا اور اس کی سزا پائے گا، لیکن گناہ پہ اکسانے والا، گناہ کی طرف راغب کرنے والا اور گناہ پر اطمینان دینے والا 2 گناہوں کی جو ہے وہ سزا اٹھائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں عمل میں کمی ہوگی، ہو جاتی ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو عمل میں جب دیکھتا ہے کہ کمی ہو گئی تو وہ شرمسار ہو جاتا ہے، بالکل نادم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی کمی تو رہ گئی ہے. لیکن بالکل پروردگار عالم بہت یعنی معاف کرنے والا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور پروردگار عالم میرے ان گناہوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا. یہ ایک ندامت کے ساتھ ایک امید ہے، یعنی خوف اور رجا کے درمیان. میں نے خوف کو بھی محسوس کیا اور پھر اس کی امید میں کہ پروردگار عالم چونکہ معاف کرنے والا ہے، میں اس امید پر آئندہ کے لیے تیار ہو گئی کہ میں اب گناہ نہیں کروں گی. لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ بھی کرتا ہے اور پھر اس گناہ پر شرمندہ بھی نہیں ہوتا. جہل مکتوبی، وہ والا معاملہ جو ہے نا وہ والا معاملہ جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں، وہ جاہل قاصر ہے، وہ جاہل مقصر ہے. یعنی ایک تو خود جہالت کا شکار ہے، ایک تو خود گناہ کر رہا ہے اور اس کے اوپر اس پر اطمینان بھی ہے، اس پر پشیمان بھی نہیں ہے. تو یہ وہ جہالت ہے کہ جس کا انسان اللہ نہ کرے کہ شکار ہو. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے 4 حصوں میں سے سورہ عنکبوت کے کتنے حصے کور کیے؟ پہلا یعنی منافقین کی کیفیت. تو ابھی میرے خیال سے پہلے ہی جو مضامین چل رہے ہیں ہمارے اس وقت، اس کے حساب سے تو اگر دیکھا جائے پہلے حصے کو ہم کور کر پا رہے ہیں ابھی تک. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت ٹائم اپ ہو چکا ہے تو اس پروگرام کو ہم یہیں پہ ہی اینڈ کرتے ہیں. ناظرین بہت ہی بہترین گفتگو چل رہی ہے. میرا بالکل دل نہیں چاہتا کہ میں جو ہے وہ محترمہ سیما زیدی صاحبہ کو انٹرپٹ کروں اور ان کی گفتگو کو کٹ کروں اس میں سے، لیکن یہ کہ سورہ عنکبوت پہ آج ہم نے دوسرا پروگرام کیا ہے اور انشاءاللہ یہ ابھی بھی انکمپلیٹ ہے کہ یہ ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے. اس میں پاک پروردگار جو ہے وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں ہمیں، وہ کس بات کی طرف ہمیں توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، جانیں گے اگلی قسط میں. ابھی کا ٹائم ختم ہوا. بطول زہرا کو قائم ٹی وی سے پیام پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.
اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔